نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم آخرت کی زندگی کے حوالے سے اپنے اس کورس کا دوسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم قیامت کے دن کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان پر کچھ گفتگو کریں گے اور ان کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے جس طریقے سے قیامت کے دن کو بیان کیا ہے، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں قیامت کے دو مرحلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ دنیا کے خاتمے کا مرحلہ ہے، جس کا نام قرآن مجید میں الساعہ کے طور پہ بھی بیان ہوا ہے، القاریہ کے طور پہ بھی بیان ہوا ہے، الواقعہ کے طور پہ بھی بیان ہوا ہے، الحقہ کے طور پہ بھی بیان ہوا ہے، یعنی وعدے کی وہ گھڑی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ القاریہ یعنی وہ واقعہ ایک اس طرح رونما ہوگا جس طرح کوئی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا کے ایک دم سے ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دم سے کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ قاریہ اس چیز کا بیان ہے۔ الواقعہ جسے ہونا ہے، اور الحاق کا ہونی شدنی یعنی ہو کر رہنے والی چیز۔ تو یہ قرآن مجید میں اس کے نام آئے ہیں۔ جو دوسرا مرحلہ ہے قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے، وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے حساب و کتاب کا نام ہے۔ اس کا نام قرآن مجید میں القیامہ بھی آیا ہے، یعنی جب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ الحشر بھی آیا ہے، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کا جب حساب کیا جائے گا، تو یوم الحساب اس مناسبت سے کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور وہ چونکہ بدلے کا دن بھی ہوگا تو یوم الدین بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مراحل کا آغاز قرآن مجید سے بیان کرتا ہے کہ سور پھونکے جانے سے ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی قیامت میں جو دو مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ مجھے اس تفصیل کی جو ضرورت پیش آ رہی ہے وہ اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں قیامت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو وہ جو ابتدائی زلزلہ ہے، ابتدائی گھڑی ہے، اس کو عام طور پر قیامت کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید اسے الساعہ کہتا ہے، اسے الحاقہ کہتا ہے، اسے الواقعہ کہتا ہے، اسے القاریہ کہتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور قیامت گویا کہ مردوں کے اٹھنے کا دن ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن اطلاقاً ہم یوم القیامہ کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد دونوں چیزیں گویا کہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک چیز الگ الگ تھی، اس لیے اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ اس کے بعد جو بات سمجھنے کی ہے کہ آخرت کا پہلا مرحلہ الساعہ ہے، یعنی وعدے کی گھڑی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ اصل میں موجودہ دنیا کا اختتام ہے۔ یعنی یہ قیامت کے دن کے آغاز سے زیادہ، اگر اس کے لیے زیادہ بہتر تعبیر آپ اختیار کرنا چاہیں تو یہ کس چیز کا بیان ہے؟ یہ گویا کہ موجودہ دنیا کی اور انسانیت کی موت کا نام ہے۔ تو یہ گویا کہ پہلی دنیا کا، موجودہ دنیا کا، ہماری اپنی دنیا کے خاتمے کا، یا اس کے موت کا، یا اس کے اختتام کا نام ہے۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ سور پھونکے جانے سے شروع ہوگا اور لوگوں کے ہول کھا کر بے ہوش ہو جانے اور ایک مکمل تباہی پر ختم ہوگا۔ یعنی ایک ٹوٹل انائہیلیشن، ٹوٹل ڈسٹرکشن، فل فلیج قسم کی تباہی، ہر سمت پھیلی ہوئی تباہی، ہر سمت چھا جانے والی تباہی کا نام ہے۔ اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اس دن کا خیال کرو جب سور پھونکا جائے گا اور وہ سب جو زمین و آسمان میں ہیں ہول کھا کر گر جائیں گے، ہول کھا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ سور کیا ہے، یعنی یہ سور کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، یہ سور جو ہے، اس کو اردو زبان میں اس کے کئی نام ہیں، عام طور پر اس طرح مستعمل نہیں بلکہ سور ہی زیادہ پاپولر لفظ ہے، ورنہ اسے کرنا بھی کہتے ہیں، نرسنگا بھی کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک باجا سا تھا، سینگ جو جانوروں کی اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور سامنے یہ تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس کی ایک سائڈ پتلی ہوتی ہے، دوسری سائڈ ذرا چوڑی ہوتی ہے، اور اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو پتلی سائڈ سے جب آپ پھونک مارتے ہیں تو پھر جو بڑی سائڈ ہوتی ہے اس سے ایک زوردار قسم کی آواز نکلتی ہے، اور جدید دور میں جو بعض میوزک ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، باجے وغیرہ،
یہ اسی اصول پہ بنائے جاتے ہیں، اور آپ نے سنے ہوں گے کتنی زوردار ان کی آواز ہوتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں یہ جو نرسنگا ہوتا تھا، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یا تو جنگ کے موقع پہ سے بجایا جاتا تھا، فوج کا کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی خصوصی واقعہ ہے، خاص طور پہ بادشاہ آ رہا ہے، اس کی آمد کا اعلان کرنا ہے، تو اس پس منظر میں بھی اس کو بیان کیا جاتا تھا، یعنی اس کو بجایا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، تو کوئی اہم واقعہ ہے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیے تو یہ گویا کہ شیطان کے خلاف خدا کی فوجوں کا اعلان جنگ ہے، خداوند دو عالم کا اعلان جنگ ہے کہ اب وہ شیطان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، خدا کے لشکر، اور سب کچھ تباہ و برباد وہ کر دیں گے۔ اور یہ گویا کہ رب العالمین کی اس آمد کا بھی اعلان ہے، اس پہلو سے آمد، ظاہر اللہ تعالیٰ سب جگہ موجود ہیں، آنا اور جانا اللہ تعالیٰ کے لیے اس پہلو سے تعبیر استعمال نہیں ہو سکتی۔ مراد یہ کہ وہ معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یعنی زمین کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ گویا کہ اس بات کا بیان ہے۔ تو قیامت کے متعلق قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سارے معمولات جاری ہوں گے، لوگ قیامت سے پہلے لوگ اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہوں گے، کہیں دن ہوگی، کہیں رات ہوگا، کہیں لوگ بازار میں ہوں گے، کہیں گھروں میں ہوں گے، کہیں آرام کر رہے ہوں گے، کہیں خریداری کر رہے ہوں گے، کہیں شادی بیاہ میں مصروف ہوں گے، کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ بس اس کے بعد ایک ہولناک حادثہ ہوگا، ایک خوفناک قسم کا واقعہ ہوگا، ہم اس کی حقیقی نوعیت اس وقت نہیں جانتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی تصور ہمارے اس وقت ذہنوں میں ہے، لیکن اگر اس کی کوئی قریبی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں ملتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جس حادثے نے ڈائناسور کو تباہ کیا تھا، جو سائنس ہمیں بتاتی ہے، ایک اندازہ ہے کہ آسمان سے بڑی خلائی چٹان آئی اور اس نے زمین کو آ کے ہٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کی بین الاقوامی نوعیت کی تباہی پورے کرۂ ارض کے اوپر پھیلی اور ساری موجودات کو اس نے ختم کر دیا۔ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی سطح کا کوئی واقعہ ہوگا جو پیش آئے گا، اور جس سے پہلے مرحلے پہ یعنی قرآن کے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطلاع بھی لوگوں کو ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ کیونکہ کمیونیکیشن ایج میں ہم جی رہے ہیں، انفارمیشن ایج میں ہم جی رہے ہیں، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ظاہر ضروری نہیں کہ یہی بات صحیح ہو، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی خلائی چٹان زمین کا رخ کر لے اور جو بہت بڑی ہو، فرض کر لیں چاند ہی کی کشش کسی موقع پر ختم ہو جائے اور وہ زمین کی طرف آنے لگے، یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہو، تو سارے ٹی وی چینل اس کا اعلان کر دیں گے، سارے اخبارات میں یہ چیز آ جائے گی، اور یہ گویا کہ ایک نوعیت کا اعلان ہو جائے گا، اور ایک طرف وہ حقیقی واقعہ رونما ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف یہ اعلان عام بھی ہو چکا ہوگا، اور ایک خوف کی فضا ہوگی جو پھیل جائے گی، جو پیدا ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی طرح کوئی واقعہ ہوگا، ضروری نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا واقعہ ہوگا، صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اسی نوعیت کا واقعہ ہوگا کہ جس میں ایسی عظیم تباہی کے آنے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، کسی نہ کسی پہلو سے اطلاع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے بھی بتایا ہے کہ لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور ایک بین الاقوامی نوعیت کی تباہی ہوگی، اور تباہی اتنی شدید ہوگی کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو تعبیر کیا، جو منظر کشی کی کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، درا حالے کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ اپنا حمل ڈال دے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی خوفناک صورتحال ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور سب کچھ، یعنی یہ تباہی صرف اس زمین پہ نہیں ہوگی بلکہ ایک کائناتی سطح پر تباہی آئے گی۔ قرآن مجید نے جو اس کا نقشہ بیان کیا ہے کہ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے مان پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ جو ہمالیہ جیسے پہاڑ ہیں، قرآن بیان کرتا ہے آسمانوں میں بلند ہو جائیں گے، اور یہ ایسا محسوس ہوگا گویا کہ چل رہے ہیں۔ اور یہ خاص عرب کے پس منظر میں کہ 10 ماہ گابن اونٹنیاں، یعنی وہ اونٹنیاں جو بچہ دینے کے مرحلے پہ ہوں، اور عربوں میں یہ ظاہر ہے کہ بڑا قیمتی ایسٹ ہوتا تھا، چھٹی پھریں گی، لوگ ان کی مالک ان کو بھول جائیں گے، اور جب وحشی جانور اپنی دشمنی بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے۔ یہ جو سونامی اب ہم دیکھتے ہیں تو زلزلوں کا ایک نتیجہ سونامی بھی ہوتا ہے، تو قرآن نے گویا کہ اس کی تعبیر کر دی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔
اور اسی طریقے سے قرآن میں بکثرت جگہ جگہ اس کا بیان ہوا ہے. کچھ آیات آپ کے سامنے ہیں سورہ انشقاق کی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس سے یہی زیبا ہے. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے کہ آسمان و زمین دیکھیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے یہی زیبا ہے. اور وہ دن جب زمین تان دی جائے گی، تان دی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ جو اس وقت پہاڑ ہیں، جو کھائیاں ہیں، جس طرح چادر ہوتی ہیں نا، اگر آپ چادر بچھی ہوئی ہو تو اس میں کچھ بعض اوقات اگر اونچی نیچی چیزیں ہوتی ہیں یا اونچی نیچی کچھ ہو جاتی ہے تو آپ کھینچ دیتے ہیں چادر کو، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر سے جو کہیں سلوٹ ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، اور کہیں وہ نیچی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ برابر ہو جاتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ زمین کے حوالے سے گویا کہ ایک تعبیر کی ہے، جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، یعنی مراد یہ اونچ نیچ جتنی بھی ہے سب برابر ہو جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے یعنی جو قبروں میں جو کچھ ہے وہ اسے نکال پھینکے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے یہی چاہیے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جو گویا کہ مردوں کے زندہ ہونے کا دن ہے. تو قرآن مجید نے اس کا بھی بیان کیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے، اور اس کا آغاز بھی سور پھونکے جانے کے اسی واقعے سے ہوگا جس کا پیچھے بیان آیا ہے. اور اس میں جو ایک بہت اہم واقعہ ہوگا کہ زمین و آسمان کی جگہ، یعنی موجودہ زمین و آسمان کی جگہ نئے زمین و آسمان وجود میں آ جائیں گے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موجودہ آسمان و زمین ہیں ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے زمین و آسمان وجود میں آئیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے اس دن کا خیال کرو جب ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے، جس طرح کاغذ رول کیے جاتے ہیں نا، لکھائی کے جو دفتر ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ کاغذ کو رول کر کے لپیٹ دیا جاتا تھا. تو گویا کہ تعبیر اللہ تعالیٰ جو اس وقت اس کو استعمال کر رہے ہیں، ادبی تعبیرات ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت آسمان پھیل رہا ہے، کائنات پھیل رہی ہے، وہ سمیٹ دی جائے گی، واپس لے آئی جائے گی. اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور ہم یہ کر کے رہیں گے. اور دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان بھی. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ موجودہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ جس شکل میں ہے وہ ایک را مٹیریل ہے جنت و جہنم کا. اس را مٹیریل کو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی اصل شکل میں لے آئیں گے. اور یہ تبدیلی محسوس یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو تبدیلی آئے گی یہ دونوں سور کے درمیانی وقفے میں ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اس وقت میں اگر آپ کو ایک موجودہ مثال سے بتاؤں تو ہماری جو موجودہ زمین ہے آج سے 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی، اور اس وقت یہ ایک غبار تھا. وہ غبار آہستہ آہستہ جمع ہوا ایک جگہ، اور وہ پہلے پگھلا ہوا تھا، پھر وہ تھوڑا سا جمع، اور پھر اس کے بعد زمین ہل رہی تھی، بہت زیادہ اسٹیبل ہوئی، پھر اس میں سمندر نکلے، پہاڑ نکلے، پھر زمین نکلی، پھر سبزہ نکلا. تو یہ ساری چیزیں وقفے وقفے سے جب ہوئیں اور اس کے بعد ہم انتہائی خوبصورت قسم کی زمین اپنے سامنے دیکھتے ہیں، تو یہ کم و بیش 4.5 ارب سال کی کہانی ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ ان دونوں سور کے وقفے میں جو وقت ہوگا وہ اربوں سال پہ ہوگا، کھربوں سال پہ ہوگا، کہ اس کے بعد زمین و آسمان بدل کر اس گویا کے نئی دنیا کے لیے تیار کر دیے جائیں گے. اور پھر سب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے جو انسانوں کے ابدی فیصلے سنائے جانے کی جگہ ہے. اور قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے تو ایک پکارنے والے کی صدا پہ ایک پکارنے والا پکارے گا، اور لوگ بالکل اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی بات مانتے ہوئے اور اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں گے، بھاگتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور بھاگتے ہوئے اس میدان میں جمع ہو جائیں گے. کوئی حکم سے سرتابی نہیں کر سکے گا، بالکل جہاں ہوں گے وہ حکم مانیں گے اور سیدھے آ جائیں گے. اس لیے کہ اس انکار کا دور آج کا دور ہے. خدا کی نافرمانی، خدا کی بات نہ ماننا، یہ آج اس کا امکان ہے. اس کا امکان اس وقت نہیں رہے گا جب اللہ تعالیٰ خود معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور یہ وہ جگہ ہے جیسا کہ بیان ہوا، تمام انسانیت یہاں جمع کی جائے گی اور تمام انسانوں کے فیصلے اس جگہ پر کیے جائیں گے. کیا اس کا نقشہ سامنے آتا ہے؟ بعض روایات سے اس کی تفصیل سامنے آتی ہے. ایک وسیع و ہموار میدان جس میں کوئی سایہ ہے نہ پانی ہے، اور اس روز زمین آسمان جہنم کے شعلوں کے اثر سے سرخ ہو رہا ہوگا. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، آسمان سرخ ہو رہا ہوگا، جہنم کے شعلے ہیں، جہنم سامنے آ جائے گی اور اس کے شعلے جو اٹھ رہے ہوں گے اس کے اثر سے یہ جو نیلا آسمان ہے سرخ ہو جائے گا اور زمین دھات کی طرح تپ رہی ہوگی. اور جو صورتحال ہوگی اس روز
وہ جہنم کا منظر ایک دہشت ناک خوف زدہ کر دینے والا منظر ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا، لوگ سہمے ہوئے ہوں گے، اور پھر لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کی تفصیل میں نے بہت کچھ اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں کی ہے۔ تو اس وقت جو نقشہ ہوگا پوری دنیا کا، یعنی پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے حضور جو پیش ہوگی، ظاہر ہے اس کی تمثیل کی جا سکتی ہے اور صرف کی ہی جا سکتی ہے۔ حقیقی نقشہ گری ظاہر ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، لیکن جو اندازہ کیا جا سکتا ہے، جو قرآن مجید کے اشارات سے، اس کے بیانات سے اور احادیث اور روایات میں جو کچھ آیا ہے، یہ کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ عرش الہی وہاں پر ہوگا، اور ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان اس روز وہاں جمع ہوں گے اور 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک ایک شخص آئے گا اور وہ میزان کے لیے، اپنا نامہ اعمال تلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کا 2 فرشتے قرآن یہ بیان کرتا ہے اسے ہانکتے ہوئے لائیں گے اور نامہ اعمال پیش ہوگا، اور اگر دائیں ہاتھ کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا باقی ہے، تو اہل جنت میں کر دیا جائے گا۔ اور اہل جنت میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک سابقین کا گروہ ہے جنہوں نے نیکیوں میں سبقت اختیار کی، جنہوں نے فرض ہی ادا نہیں کیے بلکہ نوافل اور تطوع کے درجے میں دین کے مطالبات کو پورا کیا، جنہوں نے احسان کے ساتھ دین کو اختیار کیا، جنہوں نے نصرت دین کا کام کیا، جنہوں نے قربانی کی سطح پہ دین کو اختیار کیا، یہ لوگ سابقین ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ عام اہل جنت ہوں گے، ان کا بھی بڑا مقام ہے لیکن سابقین ان سے بہتر ہیں۔ اور جو بدنصیب جن کا بائیں ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ بائیں ہاتھ والے کہلائیں گے، نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جہنم کے سامنے گویا کہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے پہ لوگ جہنت اور جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، وہ آخر میں داخل ہوں گے۔ شروع میں لوگوں کو صرف گروہ در گروہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بالکل نیک ہیں، جن کی نیکی اتنی اسٹیبلش ہے کہ دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا، تو جس طریقے سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ موت کے ساتھ ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا موت کے ساتھ ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی، جیسے شہداء تھے، تو ان کو پھر انتظار نہیں کرایا جائے گا بلکہ پہلے مرحلے پہ ان کو گویا کہ جنت کے خوشبوؤں میں اور عرش کے سائے میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ خوشحالی میں، اچھے انداز میں، اچھی طرح وہ لوگ موجود ہوں گے۔ ان کے لیے صرف فیصلے کے لیے انہیں بلایا جائے گا، اناؤنسمنٹ کے لیے انہیں بلایا جائے گا، لیکن ان کو کسی انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم فرمائے، جو ہمارے جیسے گناہ گار ہوں گے انہیں انتظار کرنا پڑے گا اور فیصلے کو سننا ہوگا، لیکن جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اپنی زندگی جنہوں نے خدا کے لیے لگائی ہوگی، انہیں اس مشقت میں پڑنا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تو موت کے وقت ہی ان کا فیصلہ ہو جائے گا، فرشتے روح نکالتے وقت ہی ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور برزخ میں بھی وہ جنت کو دیکھتے رہیں گے، اور وہاں جس طرح قرآن نے بیان کیا ان کا رس دیا جائے گا، اور جب وہ اٹھائے جائیں گے تو پہلے مرحلے پہ انہیں یہاں پہ لا کے روکا جائے گا اور پھر ٹھہرایا جائے گا، اور پھر ان کا صرف فیصلہ سنایا جائے گا۔ جن کے اعمال ملے جلے ہوں گے، نیکیاں گناہ ملے جلے ہیں، تو ان کا پھر کچھ اناؤنسمنٹ ہے جو کی جائے گی۔ ان میں سے بہت سے یقیناً جنت میں جائیں گے، بہت سے جہنم میں جائیں گے، لیکن اسی طریقے سے جو بدکار ہیں، جیسے فرعون کی ہم نے پچھلی دفعہ مثال دیکھی تھی، وہ پہلے مرحلے پہ ہی ان کو مجرموں کی طرح اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ان کا بھی فیصلہ صرف سنایا جائے گا۔ تو اس روز جو عالم ہوگا، تو اس دن کا ہول بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، چاہے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ یہ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، سورہ مزمل میں، سورہ عبس میں اور دیگر مقامات پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، رشتے ناتے اس روز سب لوگ بھول جائیں گے، اور فیصلہ اللہ کے علم کی بنیاد میں نہیں ہوگا، اللہ کے علم کی روشنی میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح ایک جج کو تو خیر علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ گواہی سننے پہ مجبور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کریں گے، یعنی انہیں علم تو ہے لیکن وہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو کہ کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہوں گے تو وہ گواہیوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، اور سب سے پہلے گواہی تو پیغمبروں کی ہوگی، اور شہداء جو ہیں، یعنی شہید کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں نے خدا کے دین کی گواہی دی ہو، تو ان کو بلایا جائے گا۔ جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے، جو شہداء ہیں، جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے، مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے، وہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ پروردگار ہم نے آپ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، صحیح بات بتائی تھی، صحیح اور سقم کو، حق و باطل کو کھول کے رکھ دیا تھا۔ اب لوگوں سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔
تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کو پیش کیا جائے گا، اور فرشتے آئیں گے اور وہ نامہ اعمال لے کے آئیں گے اور پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ لوگوں نے کیا کیا، اس لیے کہ فرشتے ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ ایک گواہی اس روز اعضا کی گواہی بھی ہوگی۔ قرآن مجید نے اس بات کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے، اور اس میں ایک اسلوب جو بڑا دلچسپ ہے وہ سورہ نور میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن جو فرشتوں کے لکھے ہوئے کو اس کے لکھے ہوئے کے منکر ہو جائیں گے، وہ ہر چیز کا انکار کر دیں گے، اپنے سارے جرائم سے مکر جائیں گے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پھر ان کے منہ اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اور وہ اپنی مرضی سے گویا کہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی، اور یہاں پر سورہ نور میں بڑی دلچسپ بات بیان ہوئی ہے کہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ اس وقت تو ہم اپنی زبان اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور جو چاہتا ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن اس روز ان کی زبانیں بتائیں گی کہ اصل میں انہوں نے کیا کہا تھا، ان کے اعضا بتائیں گے انہوں نے اصل میں کیا کیا تھا، ان کی جلد بتائے گی کہ وہ کہاں کہاں گئے تھے اور کن کن چیزوں کو، کن کن معاملات کو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوگی کہ آدمی ہر چیز کا انکار کر دے گا، وہ ڈھٹائی پہ آمادہ ہو جائے گا، وہ کسی بات کو نہیں مانے گا، تو اس کے بعد اس کی اپنی بولنے کی صلاحیت ختم ہوگی اور اس کے اعضا پھر سچائی کو بیان کریں گے۔ وہ بڑا ہی عبرتناک مرحلہ ہوگا، اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے۔ اور پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کفار اپنے اعضا کے خلاف سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، تو گویا کہ انسان کے جسم کے اعضا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور اس روز عدل ہوگا اور عدل کامل ہوگا، اور پورا انصاف کیا جائے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہ آئے گی، کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا، کوئی نہ شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تمام حقائق بالکل کھول دیے جائیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے تو وہ سامنے لایا جائے گا۔ اس روز سارے حقائق کھولے جائیں گے، لوگوں کی نیتیں کیا تھیں۔ آج ہم اپنی نیتیں چھپا لیتے ہیں، اپنے دل کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کھولتے اور اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں، تو اس روز ساری چھپی ہوئی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کھول دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے سازشیں ہوتی ہیں، مکر و فریب ہوتا ہے، قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، آپس میں مشورے کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، جس کے خلاف ہم مشورہ کر رہے ہیں، جس کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں، جس کے خلاف ہم منصوبہ بنا رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، سب کو بتا دیں گے کہ کیا ہو رہا تھا۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اختلافات کرتے ہیں ان کی حقیقت کھول دی جائے گی۔ یہ جو لوگ فروئی چیزوں پہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بحثیں کرتے رہتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، اپنی مرضی و منشا بتا دیں گے۔ گرچہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں انہوں نے معاف کیجیے گا، قیامت سے پہلے اس دنیا میں انہوں نے قرآن مجید کی شکل میں یہ واضح کر دیا ہے، لیکن اس روز اللہ تعالیٰ بالکل خود بتائیں گے، اس روز خود بتا دیں گے۔ یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں یہ واضح کر دیا ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، انبیاء کی شکل میں واضح کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، اپنی نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، اپنے دلائل لاتے ہیں۔ تو قرآن مجید بالکل جو حقیقت بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس حقیقت کو بیان کر دیں گے۔ اس روز جو لوگ ایک دوسرے سے بڑے محبوب اس دنیا میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، عبد و معبود اور لیڈر اور ان کے پیروکار، آپس میں جھگڑا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، خدا کے حضور شکایت کریں گے، یہ کہیں گے کہ انہیں دگنا عذاب دیں، لیکن یہ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جائیں گے اور سب جہنم کے عذاب میں شریک ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو شیطان، جو اس سمجھے کہ جس نے یہ ذمہ اٹھایا تھا کہ انسانیت کو گمراہ کرے گا، تو اس کی بات سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے یہی کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری اس دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ تم نے جو مجھے شریک بنایا تھا اس کا میں پہلے ہی انکار کر چکا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس طرح کے ظالم ہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یعنی شیطان صاف مکر جائے گا کہ میں نے، اور مکر کیا جائے گا، بات اس کی ٹھیک ہی ہوگی، یعنی وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا اس روز، وہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو دعوت دی تھی، تم نے مان لی، میں نے کون سا تمہاری کن پٹی پہ پستول رکھا تھا. تو میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں وہ تو شیطان کی ترغیب پہ تو کرتے ہیں، لیکن شیطان مجبور تو نہیں کرتا، تو ذمہ دار تو ہم ہی ہیں. شیطان یہی بات ہے جو اس روز بیان کرے گا. تو یہ ہم نے آج روز قیامت کی تفصیل کو پڑھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم دوزخ کی تفصیل کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.